آپ سب محترم، عبادت ہوتی ہے اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اختیارات میں، اللہ رب العالمین کے حقوق میں، اس کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک سمجھ لینا۔ جس کو ہم نے اللہ کی ان چاروں چیزوں میں کسی کو شریک سمجھ لیا نا تو اس کی عبادت ہو گئی ہے۔ میں اس مثال دیتا ہوں اس کی۔ سورہ توبہ کی 32 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اہل کتاب نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اللہ رب العالمین کے سوا رب بنا لیا تھا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ جب انہوں نے یہ آیت سنی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کہنے لگے اللہ کے نبی میں بھی تو عیسائی رہ کے آیا ہوں، انہوں نے رب تو نہیں بنایا تھا اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جو چیز ان کے علماء اور درویش ان کے لیے حلال کرتے تھے کیا یہ لوگ اس کو حلال نہیں سمجھ لیتے تھے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ایسا تو تھا، جس کو وہ حرام کہتے تھے اس کو حرام نہیں سمجھ لیتے تھے؟ انہوں نے کہا ایسا بھی تھا۔ حدیث مبارکہ ہے، حدیث مبارکہ ہے، ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے، سنن ترمذی کے اندر موجود ہے۔ اچھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی ہے ان کی عبادت کہ ایک اختیار اللہ کا ہے، میں اس کو مخلوق سمجھ کر غیر معبود سمجھ کر طاغوتی اعمال ہیں۔ نہیں، میں جو مسئلہ سمجھا رہا ہوں نا غور کرنا ذرا، میں اس کو مخلوق سمجھ کر اختیار دے دیا، اللہ کا اختیار ہے، میں اس کو معبود نہیں سمجھا، معبود قرار نہیں دیا، میں کہتا ہوں یہ مخلوق ہے، معبود اللہ رب العالمین کی ذات ہے، لیکن اختیار معبود کا اس کو دے دیا۔ اللہ کہتے ہیں تو نے اس کو رب بنا لیا، شرک تو ہو گیا۔ اب معبود سمجھنا ضروری نہیں ہوتا، جو اللہ کا اختیار ہے، جو رب کی صفت ہے، جو رب کا جو ہے نا وہ رب کا حق ہے، وہ ہم جب کسی انسان کو دے دیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ اب اللہ نے اس کو اسی کا نام رب بنانا کہا اس کو، جبکہ وہ کوئی یہودی عیسائی ان کو رب نہیں سمجھتا تھا، آج بھی نہیں سمجھتے رب ان کو، لیکن اللہ کہتے ہیں انہوں نے رب بنا لیا ان کو۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کا نام کیا رکھا ہے؟ عبادت کا ہے۔ پیارے پیغمبر نے، امام الانبیاء نے اپنی وحی والی زبان سے کہ یہ عبادت ہے ان کی۔ تو یہ ہاتھ باندھ کر جو کھڑے ہونا ہے نا، رکوع کرنا ہے، یہ عبادت ہے۔ یہ عبادت صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ یہ ہم اس کا نام تعظیم رکھیں گے تو اس کی حقیقت نہیں بدلے گی، حقیقت اس کی وہ عبادت ہی رہے گی۔ یہ رب کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے ہاتھ باندھ کر عاجزی انکساری سے کھڑے ہونا، رکوع کرنا اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ جب ہم اس کو کسی کو غیر معبود سمجھ کر بھی یہ کام کسی غیر کے لیے کریں گے وہ اس کی عبادت ہو جائے گی۔ جب اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہو جائے گی اسی کا نام شرک ہے۔ اب غور کریں، جو مشرکین مکہ تھے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ان کا عقیدہ بیان کیا۔ سورہ العنکبوت کی 61 اور 63 نمبر آیتیں، میں ان کا ترجمہ کروں گا، اگر آیتیں پڑھوں گا تو زیادہ وقت لگ جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر آپ ان سے سوال کریں آسمانوں زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے، یہ مشرکین مکہ سے پوچھے، وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اگر ان سے پوچھو سورج چاند مسخر کس نے کیا، وہ کہیں گے اللہ نے کیا ہے۔ اگر ان سے پوچھو آسمانوں سے پانی کس نے اتارا ہے، زمین سے اناج بغات کس نے اگائے ہیں، کہیں گے اللہ نے اگائے ہیں۔ اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، وہ کہیں گے کہ یہ سارے کام اللہ کرتا ہے۔ اچھا، مشرکین مکہ بھی اللہ کو مستقل سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، وہ جن کی اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے نہ ان کو رب نہیں سمجھتے تھے، نہ معبود سمجھتے تھے، نہ خدا سمجھتے تھے۔ کیا سمجھتے تھے ان کو؟ سورہ یونس کی غالباً 18 نمبر آیت ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ کہتے تھے یہ اللہ نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہے، یہ تو معبود کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، یہ تو سفارش کرتے ہیں ہماری ان کے آگے اور ان کی اوپر، اللہ کے آگے۔ اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں، یہ تصور تھا مشرکین مکہ کا، اور اللہ نے اس کے باوجود ان کو کہا کہ یہ عبادت کر رہے ہیں ان کی۔ اچھا، اسی طرح سورہ زمر کی 2 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا،
آسمانوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، زمینوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، ساری کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے، ساری کائنات کا بادشاہ اللہ ہے، آسمانوں سے روزی دینے والا اللہ ہے، آنکھیں دینے والا، بینائی پیدا کرنے والا، کان دینے والا، سماعت کی قوت دینے والا وہ اللہ ہے، زندگی موت کا مالک اللہ ہے۔ مشرکین مکہ یہ عقیدہ رکھتے تھے ہمارا خالق بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ دعائیں کس سے مانگتے تھے؟ وہ کسی اور سے، اللہ سے، دعا اللہ سے مانگتے تھے۔ سورہ الانفال میں اللہ رب العالمین نے نقل کیا، کہا، یہ ابو جال نے کہا تھا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم۔ اے اللہ، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاطب النبیین جو دعوت دے رہے ہیں یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل فرما۔ اچھا، ان کو وہ جب جاتے تھے نا بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، سب مشرکین مکہ حج بھی کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف اور اللہ کے لیے کرتے تھے وہ، اور کہتے کیا تھے؟ لبیک اللہم لبیک۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ ہم حاضر، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہاں صحیح مسلم شریف کی، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر، رب کے لیے آئے ہیں۔ لیکن ساتھ وہ کیا کہہ دیتے تھے بیچ میں؟ الا شریکن ہوا لاکا تملک ہوا ما ملاکا، تیرا شریک تو کوئی نہیں لیکن کچھ ہستیوں کو تو نے اپنے شریک بنایا ہوئے، ان کو اختیارات دیے ہوئے تو نے، ہاں وہ تیرے شریک ہیں جن کو تو نے اپنے اختیارات دیے ہوئے۔ امام الانبیاء نے کہا کاش وہ یہاں پر رک جاتے، یہ اگلے لفظ نہ پڑھتے۔ تو انہوں نے وہ معبود اللہ کو، وہ بھی معبود اللہ کو معبود سمجھتے تھے، ان کو معبود نہیں سمجھتے تھے، ان کو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ اور ان کو سفارشی سمجھتے تھے۔ جو سفارش ہوتا ہے نا، سفارشی جو ہوتا ہے، ہم بھی جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں سفارشی کے پاس اختیارات ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ سفارشی کے پاس اس لیے جایا جاتا ہے کہ اس کی اختیارات والے کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، دوستی ہوتی ہے، رشتہ داری ہوتی ہے، وہ اس کا پیارا ہوتا ہے، تو اس لیے سفارش ڈالی جاتی ہے کہ وہ اختیارات والے سے ہمارا مسئلہ حل کروانے کے لیے ہمارے ساتھ چل پڑے۔ تو آپ کا یہ مطلب ہے کہ یہ بھی سفارش جن کے پاس وہ بھی طاغوت ہے؟ پھر نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، یہ نہیں میں نے کہا کہ وہ طاغوت ہے جس کے پاس سفارش تو حلال کام کے لیے جائز ہے، اس کی تو اسلام نے اجازت دی ہے۔ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے نا مشرکین کا اور مسلمانوں کا، اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جو مشرکین اپنے معبودان باطلہ جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے اپنی طرف سے، قرآن میں ان کے بارے میں متعدد مقامات پہ، بلکہ مکہ مکرمہ میں جتنی بھی صورتیں نازل ہوئیں وہ تمام کی تمام، ان میں اکثریت جو ہے وہ مشرکین کا رد اور ان کے عقائد کا رد ہے۔ مشرکین جب بھی کسی کی تعظیم کرتے تو یہ سمجھ کے کرتے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ان کے علاوہ کائنات کے نظام کو چلا ہی نہیں سکتا۔ کوئی بندہ اگر یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کسی کا محتاج ہے تو وہ تو دار اسلام سے حدیث جو بیان کی ہے مفتی صاحب نے صحیح مسلم اور ترمذی کی، دیکھیں وہ ایسے ہی ہے بالکل، لیکن مشرکین کے عقیدے اور مسلمانوں میں بڑا فرق ہے۔ یہ اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ نقطہ سمجھ جائیں تو میرا خیال ہے سارا مسئلہ ہی سمجھ آ جائے گا کہ جب کوئی بھی بندہ کسی کو معبود سمجھے اور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ یقین کر لے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اگر موڑے گا تو یہ، میں اس کی ایک اور بلا تمثیل مثال دیتا ہوں۔ ہمارے ملک میں ایک سربراہ ہوتا ہے، میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم جو آج کے دور میں طاغوت ہے، طاغوتی طاقتیں ہیں، طاغوتی اعمال ہیں، اگر ہم ان کو پہنچائیں اپنے سننے والوں کے تک کہ کیا اصل میں اس کے مطالب کیا ہیں قرآن کی روشنی میں، اس کے مطالب کیا ہیں معنی کیا ہے سنت کی روشنی میں، تو جو وہ تو ہر وہ چیز کے جو انسان کون سی چیز ہے، انسان کو ہر وہ چیز جو شیطان کی طرف لے کر جائے وہ طاغوتی قوت ہے، ٹھیک ہے، اور طاغوت ہے ہی شیطان، ٹھیک ہے، اب وہ ایک شیطان ہے، جی کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے۔ تو میں اصل میں نا وہ ذرا ایک نقطہ تھوڑا سا بیان کر کے پھر اس طرف آتا ہوں کہ مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کائنات کے نظام کو اکیلا چلا ہی نہیں سکتا۔ اب یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا، جہاں پر شفاعت کی نفی فرمائی نا، وہاں پر اس شفاعت کی نفی فرمائی کہ جو مشرکین اپنے بتوں کے حوالے سے یقین رکھتے تھے، اور جہاں پر فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں شفاعت کر سکتا ہے مگر اس کے اذن کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کچھ عطا کر دے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ طاغوت اصل ایک بات کر لیں اس سب کو شامل
یہ بات میرے ذہن سے نہ نکل جائے. جی جی جی. مفتی سخاوت صاحب حفظہ اللہ انہوں نے کہا ہے کہ مشرکین مکہ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ رب العالمین ان ہستیوں کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کا محتاج ہے، ان کے بغیر کچھ نہیں کر نہیں سکتا. یہ ان کا عقیدہ تھا. ہمیں انصاف والی بات کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. کسی پر غیر مسلم بھی ہونا اسلام اس پر بھی وہ بات لگانے کی اجازت نہیں دیتا جو ان کی بات نہ ہو، جو انہوں نے نہ کہی ہو. قرآن مجید میں اللہ یہ بات کہیں بھی نہیں لکھی ہوئی کہ مشرکین مکہ یہ اپنے منہ کی بات ہے، ایک اپنی دماغ کی اختراع ہے صرف، کہ وہ اس وجہ سے وہ مشرک تھے. ان کے عقیدے میں اور آج کے لوگوں کے عقیدے میں یہ فرق ہے. وہ اس وجہ سے مشرک تھے کہ وہ اس لیے دوسروں کو پکارتے تھے کہ اللہ ان کے سوا کچھ نہیں کر سکتا. یہ ان پر الزام ہے، یہ ان پر جو ہے نا بہتان ہے. یہ وہ ایسا نہیں تھا. قرآن مجید اس بات کی نفی کرتا ہے. میں نے جو 2 آیتیں سنائی ہیں سورہ زمر کی اور سورہ یہ جو ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُم وَلَا يَنفَعُهُم وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ. یہ نہیں ہے، اس میں کہیں نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ رب العالمین ان کا محتاج اور ان کے بغیر اللہ کچھ نہیں کر سکتا. کوئی نہیں تھا ان کا عقیدہ. وہ کہتے تھے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ